وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. زینت اسٹیج، علماء کرام، سادات کرام، بزرگان دین، حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اس وقت ہم اور آپ سب اس مسجد شریف کے اندر 11ویں شریف کی نسبت سے اس پروگرام میں حاضر ہیں، اور یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کی مرحمت کردہ عنایتوں کے بغیر یہ سارے معاملات حل نہیں ہوا کرتے. چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہوگی اور تبرکات بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے. آئیے حصول برکت کے لیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم سید عالم محمد مجتبی ارواحنا فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر سلام پیش کریں. بڑی آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم. آج 11ویں شریف اور 11 تاریخ بھی ہے اور یہ مہینہ بھی 11ویں شریف کا ہے، اور الحمدللہ ہم سب اہل عقیدت، اہل سنت ہر مہینے کی 11 کی نسبت سرکار غوث اعظم سے سمجھتے ہیں، لیکن یہ سالانہ جو بڑی 11ویں اور ساری دنیا کے اندر جو حضرت غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس گرامی سے منسوب یہ محفل ہوا کرتی ہے، یہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف یہ ایصال ثواب کی قبیل سے ہے، یعنی جب ہم ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، انہی محافل میں سے یہ بھی ایک محفل ہے جس کی اصل ایصال ثواب ہے. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. بہت عظمت والی آپ کی ذات ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کے لیے، ان اولیاء اللہ کے لیے جو مختلف مقامات پر ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، تو کہیں ان کے بے خوف و غم ہونے کا اعلان فرمایا، کہیں ان کی طہارت اور ان کے تقوی کا اعلان کیا، کہیں ان کے ایمان کامل کا اعلان فرمایا. اور اگر احادیث کو آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس جماعت کے لیے فرمایا کہ یہ وہ عظیم اور معتمد و مستند شخصیات ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ کل محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ان کو نور کے ممبروں پر جگہ عنایت فرمائے گا، اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے. اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر ان کی مختلف جہتوں کا بیان اور ان کے فضائل و مناقب کا بیان کیا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، میں مختصراً کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. ہم سب الحمدللہ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، لیکن صرف
اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں یا آپ کے نام نامی کا ورد کرتے ہیں یا شیخ سید عبد القادر شیان للہ، بڑے فخر سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، بڑی برکت والا یہ آپ کا اسم ہے اور اس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کے وسیلے سے ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جماعت اولیاء جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، آپ سے پہلے کے ہوں یا آپ کے بعد کے ہوں، چونکہ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا کہ قیامت تک اولیاء کرام ہر دور میں آئیں گے اور اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن اب سارے جن کو ہم ولی سمجھ بیٹھے ہیں، کیا وہ ولی ہیں؟ اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی، اولیاء اللہ کے ولی ہیں کون؟ غوث اعظم ساری دنیا جانتی ہے، غوث اعظم تو سلطان الاولیاء ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے غریب نواز معین الدین ہندوستان کے اولیاء کے سردار ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر صغیر کے ان چند مستند لوگوں میں سے ہیں جو اول اسلام میں، یعنی بہت پہلے چوتھی صدی ہجری میں، یعنی غوث اعظم سے پہلے ہی پاکستان کی سرزمین جو آج پاکستان ہے اور اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، وہاں تشریف لائے اور دین کی تبلیغ کی۔ ان اولیاء کرام کا معمول کیا تھا؟ ان کی طرز زندگی کیا تھی؟ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اور ان کے شب و روز، ان کا سفر و حضر اور ان کے معمولات، اصل یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم اس اسٹیپ تک پہنچ گئے تو یقین جانیں کہ پھر ہم سچے حقیقت مند ہیں اولیاء کرام۔ اگر ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، صرف ہم ان کے نام کا ورد کر لیتے ہیں، یا کئی مہینے، 2 مہینے، سال بھر میں ایک بار ان کے نام کی فاتحہ یا نیاز دلا دیتے ہیں، تو یقین جانیں اس سے معاملات حل نہیں ہونے والے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ چاہے حضرت غوث الاعظم ہوں، کیونکہ غوث الاعظم کا مقام یہ ہے، حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوبات میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جماعت کے اندر حضرت غوث اعظم قطب الاقطاب ہے، یعنی تمام اولیاء کرام جو آپ کے بعد ہوئے، حضرت امام حسن عسکری کے بعد والے، جو ان کی غوثیت کے بعد والے ہیں، وہ سب حضرت غوث اعظم کے قدم کے نیچے ہیں، اور ولی ہوتا وہی ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں ولی ہوتا ہی وہی جس کی ولایت پر غوث اعظم اپنی مہر تصدیق ثبت فرما دیں۔ بغیر غوث اعظم کی مہر کے اور آپ کے دستخط کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس سے پہلے حضرت امام حسن عسکری ہوں یا یہ ائمہ اہل بیت اطہار جن کو ہم بولتے ہیں مولا کائنات سے لے کر کے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ سب اپنے اپنے وقت میں قطب الاقطاب ہیں، غوث الاقواس ہیں، اور ان کے نیچے بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ لیکن اب غوثیت اور قطبیت کا جو منصب ہے وہ سرکار غوث اعظم کو ملا، تو اب حضرت امام مہدی کے آنے تک جتنے اولیاء کرام ہوں گے وہ سب حضرت غوث اعظم کے تابع ہیں، حضرت غوث اعظم کے نیچے ہیں۔ جب تک حضرت غوث اعظم اپروول نہیں کر دیتے ان کی ولایت کو، وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جس سے میں بیعت ہو گیا، جس کو میں نے پیر بنا لیا، یعنی ہر پیر کو ہم ولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ولایت ایک الگ معاملہ ہے، اور پیری مریدی کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور باقی علماء نے بھی اس کو لکھا ہے۔ وہ جو شرائط ہیں، 4 شرطیں، وہ سب علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ولایت کی شرط نہیں ہے کہ آپ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں کہ ولی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے
یا کوئی نسبت والا پیر ہے، خود تو وہ پیری کے لائق نہیں، اس کے اندر وہ شرائط نہیں، وہ اتنا عالم نہیں کہ شریعت کے مسائل کو کتب سے نکال کر خود سمجھے، ان پہ عمل کرے، دوسرے اپنے مریدوں کو سمجھا سکے، خود وہ باشرہ نہیں، خود اس کا سلسلہ ہی نہیں، نہ وہ وہاں تک پہنچتا ہے، وہ منقطع ہے، متصل ہے ہی نہیں، خود اس کا عقیدہ درست نہیں، یہ چاروں شرائط ہیں۔ ایک پیر کامل کے لیے شریعت کا عالم ہونا ضروری ہے، ایک پیر کامل کے لیے عالم ہونے سے پہلے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس کا معاشرہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس کے سلسلے کا متصل ہونا ضروری ہے، یعنی وہ کسی ایسے مرشد اور ایسے شیخ سے بیعت ہوا ہو، اجازت لیا ہو، خلافت لیا ہو، یا اس کا سلسلہ طریقت یا سلسلہ نسب، دونوں میں سے کوئی ایک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یہ ضروری ہے پیری اور مریدی کے لیے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا پیر چاہے وہ شریعت کا عامل ہو یا نہ ہو، ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں، ہمارا پیر دین کے مسائل کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں، ہمارے پیر کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں۔ یعنی آج کل جس چیز کو ہم نے عرف عام میں ولایت سمجھا ہے، وہ ولایت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی پیدائشی طور پر یہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ولایت کسبی ہے اور ایک تشریعی ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ جیسے حضرت غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں، حضرت غریب نواز پیدائشی ولی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مجنون، پاگل، دیوانہ یا اس طرح کا سمجھتے ہیں، نہ وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، نہ وہ عالم ہوتے ہیں، نہ وہ باشرہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نواز دیتا ہے۔ لیکن یہ ولایت کا سب سے ادنا مقام ہے، یہ ادنا مقام ہے سب سے۔ ولی افضل وہ ہے کہ جو شریعت کا پاسدار ہو، جو سلوک والا ہو، راہ سلوک، راہ شریعت اس کا طے کرنے والا ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس کے پاس برتن ہے اس برتن کو اپنے فضل و کرم سے بھر دیا، وہ لینے والے پر ہے کہ اس کے پاس کتنا ہے اور وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے لے سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ جو نظام باطنی قائم فرمایا، اس نظام باطنی میں ولایت اور اولیاء اللہ کا ایک مقام ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں وہ معاملات باطنی طور پر ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، یہ تمام سیاہ و سفید کے مختار بنائے جاتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اولیاء کرام ان کو سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے جس کے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہم سمجھتے ہیں یہی ولی ہے۔ اب پھر وہ پیر صاحب داڑھی نہیں رکھتے تو مرید صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا پیر نہیں رکھتا تو مرید کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، مرید صاحب بھی سوچیں گے جب ہمارا پیر نماز نہیں پڑھتا تو مرید صاحب کس لیے پڑھیں گے۔ یہ اس طرح کے معاملات، اور شریعت کا جو دائرہ ہے یہاں کسی کے لیے کوئی واقعی نہیں ہے۔ شریعت ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ یہاں سے بچ کے نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایمان لائے ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو دین دے کر بھیجا، جو شریعت دے کر کے بھیجا، پھر ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا، ان کے بتانے سے اللہ کو ایک مانا، وحدہ لا شریک مانا، اس کو معبود مانا، تو جب مانا تو پھر سب کچھ ماننا پڑے گا، صرف پیری مریدی سے کام نہیں چلے گا۔ شریعت کی پاسداری سب کے لیے ضروری ہے، اور وہ لوگ جو خود کو رہبر، پیر یا مرشد کے مقام پر یا شیخ کے مقام پر رکھتے ہیں اور لوگوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احترام ہو، ہماری عزت ہو، اور وہ مکان ہمیں دیا جائے، تو ان کے لیے عام لوگوں کی بنسبت شریعت کا لحاظ کرنا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ نہیں کریں گے تو ان کو دیکھ کر کے، ان کی بے رحمی کو دیکھ کر کے، ان کی گمراہی کو دیکھ کر کے عام لوگ گمراہ ہوں گے، اور ایسا شخص مرشد ہونے کے قابل نہیں ہے، پیر ہونے کے قابل، رہبر ہونے کے قابل۔ جو شریعت کا پاسدار نہیں ہے وہ پیر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حجبے والا
ہلکے والا، لمبے بالوں والا، نیلے کرتے والا اور 20 دن مہینے نہ نہانے والا، تسبیحاں گلے میں ڈالنے والا، ہم نے ولی ان کو سمجھا ہوا ہے۔ اب غوث اعظم کے پاس چلے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا ہے؟ پیر ہو تو غوث اعظم جیسا ہو، پیر ہو غریب نواز جیسا ہو، پیر ہو شاہ رمضان جیسا ہو، پیر ہو حضرت داتا علی حجویری جیسا ہو، پیر ہو حضرت سلطان العارفین جیسا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اس امت کی صحیح نہج کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ رہنمائی کی ہے، اور جس دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اسی طرح سے اس دین کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 سال آپ نے تحصیل علم پر لگا دیے، یعنی 25 سال ایک عمر ہوتی ہے، اور تمام علوم و فنون جتنے ظاہری علم تھے سرکار غوث اعظم نے حاصل کر لیا۔ اب یہیں پر بس نہیں، پھر سرکار غوث اعظم اب روحانیت اور طریقت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر کئی سالوں تک آپ سرگرداں رہے کہ کوئی مرشد برحق مل جائے، حالانکہ آپ کے استاد حضرت شیخ احمد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شیخ ہیں، آپ کے مرشد ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے بہت سارے اولیاء کرام سے فیضان حاصل کیا، روحانیت اور طریقت کے اور سلوک کی راہوں کو طے کیا، اور پھر آپ اس مقام پر فائز ہوئے۔ اب بھی آپ نے ممبر نہیں پکڑا، آپ نے شیخیت اور مشیخیت کے مسند پہ آپ نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ پھر سرکار رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا، عبد القادر عالم بھی ہو گیا، فاضل بھی ہو گیا، آپ نے رائے سلوک کو بھی طے کر دیا۔ اب آپ کا یہ کام ہے عبد القادر کے اس امت کے لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤ، ان کو واضح کرو۔ حضرت غوث اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے خواب میں دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ لوگ عربی میں عجمی، میری زبان میں ان کی زبان میں فرق ہے، یہ بڑے بڑے علم اور فن کے مالک لوگ ہیں، بڑے علم والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا میں نبی سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈالا 7 مرتبہ۔ پھر مولا علی آپ نے بھی یہی سوال کیا کیوں نہیں کرتے، آپ نے عرض کیا اے مولا کائنات یہ معاملات ہیں، تو حضرت مولا کائنات نے بھی دعا میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد حضرت غوث اعظم نے باقاعدہ طور پر تبلیغ دین کا اور طریقت کا اور شیخ طریقت ہونے کا سلسلہ شروع کیا، حالانکہ آپ اس سے بہت پہلے عالم بھی ہو چکے تھے، فاضل بھی ہو چکے تھے، محدث و مفسر بھی ہو چکے تھے، اور اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے مفسر تھے کہ اپنے اس وقت کے حضرت امام ابن جوزی جیسے بڑے بڑے محدث آپ کی بارگاہ میں آ کر کے شرف تلمذ حاصل کیا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ سے علم کا فیض لیا کرتے تھے۔ عام پیر نہیں تھے حضرت غوث اعظم، لیکن آج کل کی پیری پوری تھی، اور آج کل کے سارے سلسلے، یہ سلسلے سب ہیں کس کے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، آپ کے قدموں کا فیضان ہے، اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، یہ وہ 4 عظیم خلفاء ہیں سرکار کے کہ جن سے یہ سلسلہ ولایت آگے بڑھا ہے۔ اگرچہ اس کے سرچشمہ، اس کے منبع حضرت مولا کائنات کی ذات ہے، اور تمام سلسلے، اکثر سلسلے حضرت مولا کائنات سے جا کے منسوب ہوتے ہیں، اور پھر یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتے ہوتے کوئی چشتی بن گیا، کوئی قادری بن گیا، کوئی سہروردی بن گیا، کوئی چشتی بن گیا، کوئی نقشبندی بن گیا، لیکن سب کا فیضان اور پیچھے جو چشمہ ہے وہ چشمہ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور جو طریقت والا خود کو کہے کہ میں صاحب طریقت ہوں، وہ کہے کہ میں سجادہ نشین ہوں، وہ کہے کہ میں گدی نشین ہوں، وہ کہے کہ میں رہبر ہوں، وہ کہے کہ میں پیر ہوں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ عالم باعمل بنے، اس کے بعد وہ صحیح عقیدہ ہو، اس کے بعد اس کا سلسلہ بھی متصل ہو، اور وہ شریعت کا پاسدار بھی ہو، اور وہ باعمل بھی ہو، یعنی علم والا بھی ہو اور شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ تو اگر یہ ساری چیزیں کسی شخص میں پائی جاتی ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، اس کے ہاتھ پر آپ فیضان اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی سلسلے میں اس سے آپ متصل ہو کر کے منسلک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کے
نسبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کرتے ہوئے تمام اولیاء کرام کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کی جو 11ویں شریف ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔